السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ کافی سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ایس ایچ اوز اور ڈاکٹر سے بات کریں، ان سے انٹرویو لے کہ وہ کیسے آئرلینڈ آ گئے، ان کا کام کیا ہے اور ان کی پے یا سیلری کتنی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ میں آرتھوپیڈک ایس ایچ او کی بات کروں گا۔ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر علی، جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ آرتھوپیڈک ایس ایچ او کام کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوری ڈیٹیلز پوچھے کہ وہ کس طرح پاکستان سے یہاں پہ آ گیا اور اس کا انٹرویو کیسا ہوا، انٹرویو میں کیا کویسچنز پوچھے، اس کے بعد اس کی سیلری کتنی بنتی ہے مہینہ کی، منتھلی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل اس نے مجھے بتائے اور میں اس کی کہانی اپنی زبانی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تو جو لوگ اسپیشلی آرتھوپیڈک کے ایس ایچ اوز یا آرتھوپیڈک کے ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرے اسپیشلٹیز کے لوگ بھی اس سے ان کو بھی بینیفٹ ہوگا، وہ بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان میں ٹریننگ کر رہا تھا آرتھوپیڈک، اور اس کی ٹریننگ تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پھر اس نے آئرلینڈ کے لیے کوشش کی، آئلٹس دیا اور آئلٹس رجسٹریشن کرایا، ٹھیک ہے، IMC کے ساتھ۔ اینڈ اس کے بعد اس نے ایجنسی کے تھرو، جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہے، اس نے FRS کا نام لیا تھا۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دوسری بھی ایجنسیز ہیں، جیسا کہ ڈفی الیگزینڈر، میچ میڈکس، ون میڈیکل، یہ سارے ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ آئرلینڈ میں ڈاکٹرز کو ریکروٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے۔ تو اس نے FRS ایجنسی کے ذریعے اپلائی کیا اور اس کو انٹرویو کی کال آ گئی ہاسپٹل سے ایز این آرتھوپیڈک ایس ایچ او کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ انٹرویو میں وہ اپیئر ہوا، اور جو اس نے مجھے بتایا کہ آرتھوپیڈک ایس ایچ او سے کیا کویسچنز ہو سکتے ہیں یا کیا کویسچنز ان سے پوچھتے ہیں، اس میں اس نے مجھے کئی ٹاپکس بتائے، لائک اس نے کہا کہ کمپارٹمنٹ سنڈروم کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے جو مینجمنٹ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ آپ سے اوسٹیومائلائٹس، جو ایک کامن پریزنٹیشن ہے آرتھوپیڈک کے ڈپارٹمنٹ میں، اینڈ ایک بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں سسپیکٹڈ اوسٹیومائلائٹس کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی مینجمنٹ آتی ہو۔ اینڈ سیپٹک ارتھرائٹس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، جو ایک ایمرجنسی ہے اور ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اس کی جو پوری مینجمنٹ ہے اس کا پتہ ہو۔ اس کے علاوہ پوسٹ آپ کمپلیکیشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی فار ایگزامپل سرجری ہوئی ہو نیک و فیمر فریکچر کے لیے، پھر وہ دوسرے تیسرے دن اس کو شارٹنس آف بریتھ یا ڈسنیا سٹارٹ ہو گیا، تو اس کی مینجمنٹ کیا ہے۔ بیسیکلی وہ جو امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ لوگوں کو لے جاتے ہیں وہ پلمونری امبولزم ہے، پوسٹ آپ کمپلیکیشن ہے نا، کسی بھی سرجری کی پوسٹ آپ کمپلیکیشن میں جب پلمونری امبولزم ایک ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ کامن کویسچنز ہیں، سینیریوز ہیں جو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرویو میں پوچھتے ہیں وہ آپ کے CV پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے CV پہ جو لکھا ہے، جو چیز آپ نے CV میں لکھی ہیں، آپ سے ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ریسرچ کے بارے میں لکھا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے لکھا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ریسرچ کس حوالے سے ہے اور آپ کا کیا رول ہے ریسرچ میں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ وہ لکھ کے CV میں جس کا آپ کو پتہ ہو، اور اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کا کیا رول تھا یا ڈیٹیلز کے بارے میں پوچھے تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو CV میں آپ نے مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تو انٹرویو کے کویسچنز ہو گئے، کامن کویسچنز۔ انٹرویو کے بعد اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو ای میل آ جاتا ہے، اور کسی بھی ہاسپٹل کی طرف سے آپ کو پوسٹ آفر کیا جاتا ہے آرتھوپیڈک ایس ایچ او یا رجسٹرار کی۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے بندہ ایز اے ایس ایچ او کام کرے یہاں پہ. بہت ضروری ہے کہ ان کے سسٹم کے ساتھ آپ لوگ فیملیئر ہو جائیں گے, کام آپ کو آ جائے گا. اس کے بعد سال بعد 1.5 سال بعد اگر آپ لوگ رجسٹرار کی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے رجسٹرار کی جاب. لیکن ڈائریکٹ پاکستان سے اگر آپ نے ٹریننگ بھی کی ہو, ایون میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پاکستان میں کنسلٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں آ کے ایس ایچ او جاب پریفر کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے سسٹم ڈفرینٹ ہے اور مشکل ہوتا ہے پہلے دنوں میں. تو ایس ایچ او کام کر کے 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے ان کو سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر کوئی بھی جاب کرنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایس ایچ او جاب کے لیے اپلائی کریں, چاہے آپ کا کتنا بھی ایکسپیرینس ہو, اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ ایس ایچ او فرسٹ جاب ایس ایچ او کے لیے اپلائی کرے اور ایس ایچ او آ جائے یہاں پہ. آگے بڑھاتے ہیں اور سیلری کی بات کرتے ہیں, لیکن سیلری کی بات میں آخر میں کروں گا کہ کیونکہ یہ سب کی ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہوتی ہے, کہ میری بھی فیوریٹ ٹاپک ہے, آپ سب کی میرے خیال میں فیوریٹ ٹاپک ہوگی. سیلری کے بارے میں ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ سیلری کتنی ہوگی آئرلینڈ میں, تو اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے جو ڈیوٹیز ہوتے ہیں آرتھوپیڈک ایز این آرتھوپیڈک ایس ایچ او آپ کو بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آن کال ڈیوٹیز ہوتی ہے. صحیح ہے, بعض ہاسپٹل میں 12 گھنٹے کی آن کال ڈیوٹی ہے, بعض ہاسپٹل میں 24 آورس, میکسیمم 24 آور, اور 24 آور آن کال کرنے کے بعد آپ نیکسٹ 24 آور کے لیے فری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی فار ایگزامپل منڈے مارننگ کو آپ کے 8 بجے ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی تو ٹیوزڈے مارننگ 8 تک آپ کی ڈیوٹی ہے, اینڈ پھر آپ نیکسٹ وینسڈے 8 بجے کو آئیں گے ہاسپٹل. ٹھیک ہے, میکسیمم آپ کی کال 24 گھنٹے تک ہو سکتی ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے جس میں لوگ 36 گھنٹے کال کرتے ہیں اور پیسے ان کو 50,000 اور 60,000 اور 1 لاکھ روپے ملتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آن کال ڈیوٹیز ہو گئی. آن کال میں بس یہی ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں جو پیشنٹس آتے ہیں آپ نے ان کو ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان کا ورک اپ کرنا ہوتا ہے. آپ سینئر سے بھی سجیشنز لے سکتے ہیں, سینئر سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر پیشنٹ کمپلیکیٹڈ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہر وقت ایک رجسٹرار اور کنسلٹنٹ آن کال ہوتے ہیں, آپ ان سے ایڈوائس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ او پی ڈیز ہوتی ہیں. او پی ڈیز میں جو پیشنٹس آتے ہیں آپ اکثر کنسلٹنٹ اور رجسٹرار کے ساتھ او پی ڈی میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پیشنٹ دیکھتے ہیں. پیشنٹ اگین اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو یا آپ کا کوئی کویسچن ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اکیلے دیکھیں گے, نہیں, آپ پیشنٹ کو ریویو کریں گے, اس کے بعد کنسلٹنٹ سے ڈسکس کر کے ان کا پلان بنائیں گے. تو یہ بیسیکلی او پی ڈیز کی ڈیوٹیز ہوتی ہے, اور یہ ہفتے میں ایک یا 2 او پی ڈیز ہوتی ہیں کم از کم پورے ہفتے میں. صحیح ہے, اس میں اتنے پیشنٹس نہیں ہوتے جتنے پاکستان میں ہوتے ہیں, 100-200 اتنے نہیں ہوتے. اب میکسیمم پیشنٹس 30-40. بعض ہاسپٹل بھی بہت بیزی بھی ہوں گے, اس میں شاید زیادہ ہو, لیکن میکسیمم 30 سے 40 مریض ہوتے ہیں اس میں. اس کے لیے بھی 2-3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو او پی ڈی کی ڈیوٹی ہو گئی. اس کے علاوہ او ٹی میں ایس ایچ او ایز این اسسٹنٹ کام کرتا ہے سرجری کے دوران. آپ سے سرجری نہیں کراتے لیکن اسسٹنٹ آپ کو رکھتے ہیں اور آپ سرجری کے دوران ان کی ہیلپ کرتے ہیں. او ٹی میں تو یہ بیسیکلی کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ وارڈ میں آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو پری آپ پیشنٹس ہیں یا پوسٹ آپ پیشنٹس ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں اتنا کام تو نہیں ہوتا لیکن ان کو میک شور کہ ان کا ورک اپ ہوا ہو سرجری سے پہلے, اور جو سرجری کے بعد پیشنٹس ہے یو نیڈ ٹو میک شور کہ پیشنٹ ٹھیک ہے, اس کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہو رہے. تو مطلب ہے کہ پوسٹ آپ اور پری آپ پیشنٹس آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں وارڈ میں. اس کے علاوہ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا, سیلری کی بات کروں گا جو سب کی فیوریٹ ٹاپک ہوتی ہے. سیلری آپ کے بیسیکلی آپ کی اوور ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا زیادہ آپ کا اوور ٹائم ہوگا اتنے آپ کے پیسے زیادہ ہوں گے. اب میں رینج کی بات کروں گا. میں نے ایس ایچ او سے بات کی, وہ جتنا کماتے ہیں میں
میں اس کی بات کروں گا. تو رینج جو ہے ایس ایچ او لیول کی, ایس ایچ او 4, 3, 4, 5 لے لیں آپ, 6 لے لیں, 4000 سے لے کر 6000 یا 6500 یوروز منتھلی تک وہ کماتے ہیں نیٹ انکم ٹیکس کے بعد, جو جیب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, 4000 سے لے کر 6000, 6500, یہ بہت پیسے ہیں. لیکن اگین یہ آپ کے اوور ٹائم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ مہینے کی 5, 6, 7 اور کال 24 اور کال ڈیوٹی کرتے ہیں, 5 فار ایگزامپل 5 24 آور آن کال ڈیوٹی کرتے ہیں, تو پھر 6000 تک آپ کی پیمنٹ آ سکتی ہے, آپ کی سیلری آ سکتی ہے. سرجری اور آرتھوپیڈک ایس ایچ اوز کی سیلری اکثر زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اوور ٹائم زیادہ ہوتا ہے میڈیسن سے. صحیح ہے, تو یہ تو سیلری کی بات ہو گئی. اور یہ بہت پیسے ہیں, 4000 سے 6000, 6500 منتھلی, یہ بہت پیسے ہیں. اس میں اگر سنگل بندہ ہے وہ تو بہت بچت کر سکتا ہے. فیملی کے ساتھ بندہ بھی 2 سے 3000 تک آسانی سے بچت کر سکتا ہے. اس میں سنگل بندہ تو اگر آرتھوپیڈک ایس ایچ او ہے اور 5000, 6000 کما رہا ہے, تو وہ تو 4000 بھی سیونگ کر سکتا ہے مہینے کی. یہ سیلری کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک میں نے ساری چیزیں کور کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. انشاءاللہ آگے بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.